جو مبشرات ہیں وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا، اور جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، اور اس پہ قرآن پاک میں بے شمار شواہد موجود ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ 3 دن تک جبرائیل امین آتے رہے، اللہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دن تک آتے رہے، اور مجھ کو دکھایا گیا، اور وہ ریشم کے پردے کو ہٹا کے یعنی تصویر بھی دکھائی گئی، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جملہ کتنا لطیف ہے، ہِیَ زَوْجَتُکَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃ، اللہ اکبر، یہ آپ کی زوجہ صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ تو یہاں حضرت سیدہ پاک کے آخرت میں بھی مقام عالی اور رفیع کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اسلام جب کوئی بھی اس طرح کا حکم دیتا ہے تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، وہاں اس کے ساتھ اسلامک لیجسلیشن بھی وابستہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا بنوت اور اڈاپٹڈ چائلڈ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ زید ابن حارثہ نے پہلے شادی کی ہے سیدہ زینب بنت جحش سے، اب وہ چھوڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں، عربوں میں وہ جو ایک جاہلیت کا کلچر تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب اس کے ساتھ یہ رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا، اس کی وہ جو یہی صورتحال منہ بولے بھائی کے ساتھ بھی یہی منہ بولے بھائی کا، کیونکہ حضرت وہ اسی لیے جب خولہ بنت حکیم کو پتہ چلتا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ وفا شعار اور وفادار زوجہ محترمہ جنہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا ہے، نچھاور کر دیا ہے، سن 10 نبوی کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، اور اسی سال میں حضرت سیدنا ابو طالب عام الحزن جسے کہا گیا، تو حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم جو بڑی سمجھدار اور دانش مند خواتین میں ان کا شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے حوالے سے حضرت خولہ کی جو دردمندی ہے، دل سوزی ہے، بالکل، یعنی وہ خود کتنی قابل قدر ہے۔ سبحان اللہ، وہ جاتی ہیں اور جا کے خود دیکھتی ہیں کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب تک سیدہ خدیجہ موجود رہی ہیں تو اور کوئی زوجہ نہیں رہا ہے، لیکن اب ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ کوئی دوشیزہ کنواری یا کوئی جو بیوہ ہے کون اب مناسب رہے گی؟ حضور نے فرمایا دونوں کا تذکرہ کرو، کیونکہ وہ مبشرات بھی پہلے سے موجود تھیں، تو کہا کہ وہ جو دوشیزہ ہیں ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر، اور جو دوسری ہیں ان میں سیدہ سودا، فرمایا جا کے دونوں سے بات کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اذن مل چکا تھا۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے بالاختصار یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ وہ تو ہم بھائی ہیں آپس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا فرمایا وہ اخوت اسلام ہے، اخوت حقیقی نہیں ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مطعم ابن عدی جو ہیں ان کے طرف پہلے کیونکہ ایک بات چل رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر معاہدے کے اتنے بہت پابند ہیں کہ اتنا بڑا شرف ملنے والا ہے، لیکن کہتے ہیں میں ذرا وہاں ان سے پہلے بات صدیق ہے نا حضور، سبحان اللہ۔ تو جبیر ابن مطعم ابن عدی جن کے ساتھ پہلے وہ بات چل رہی تھی وہاں جاتے ہیں، اور ان کی طرف جب بالکل وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ابھی وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے، نہیں حضور وہ تو بڑا واضح ہے، واضح بالکل، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہمارے گھر آئی، یہی وجہ تو ہمارا سارا گھرانہ تو مسلمان ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے، ان کو تو وہ اپنے تحفظات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ اور انتظام کروا رہا ہے، اللہ کی اپنی تدبیر، فطرت خود بخود کرتی ہے اللہ کی عنایت، اور یہ انتظام ہونا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ ان کے لیے مزید ان کو عزتیں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے یہ جو ہے وہ جسے ہم عربی میں جو ہے وہ خطوبت کہتے ہیں، وہ ایک بات پکی ہو جاتی ہے، اور پھر مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو رخصتی ہے وہ ہوتی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے عقد زواج میں تشریف لاتی ہیں، اور پھر برکتوں کا، محبتوں کا اور وفاؤں کا وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ تمام مدینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور ہوتے ہیں وہ گفٹ اور ہدیے بھی وہیں بھیجتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو کہ حضور اپنی ان زوجہ سے وہ محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو حکمتیں حضور بیان کی گئی ہیں ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ بہت ساری، اور اس پہ کیرن آرمسٹرانگ ایک امریکہ کی رائٹر ہے جو اس وقت بھی زندہ موجود ہے، اس نے لکھا ہے دا پروفٹ آف آل ٹائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی، دا پروفٹ آف آل ٹائم، اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اتنے
دل نشیں انداز میں پیش کیا ہے کہ جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا، اور وہ اس میں بیان کرتی ہیں کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، اور اس چھوٹی عمر میں جب آپ تشریف لاتی ہیں تو حضور کے وصال کے بعد لمبا عرصہ زندہ رہیں اور حضور کی خانگی زندگی اور گھر کے معاملات کو دیکھ لیں، علم سارے کا سارا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے وہ حاصل کریں، اور پھر لمبے عرصے تک سرکار دو عالم کی اس امت کو تعلیم دیتے رہیں۔ وصال نبوی کے تقریباً نصف صدی بعد تک، 48 47 بالکل ایک طویل عرصہ وہ موجود رہیں، اور صرف موجود نہیں رہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا 3 نسلوں کو 2210 احادیث، اور باقی تمام ازواج مطہرات کی احادیث آپ کی 1/3 تک بھی نہیں پہنچتی، بالکل، اور 2210 احادیث میں صرف جو ہے وہ ایک موضوع پہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسی لیے امام بخاری اور دیگر فرماتے ہیں ثلث ھذا الدین، کہ اس امت کا 1/3 دین جو ان کو ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا نصف دینکم من ھذہ الحمیرہ، اپنا آدھا دین تم میری اس زوجہ حمیرہ سے حاصل کرو، اور آؤ اور ان سے دین سیکھو۔ اور پردے کے پیچھے وہ آتے ہیں، وہ اپنے خانگی مسائل پوچھتے ہیں، وہ اپنے معاشرتی مسائل پوچھتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طویل عرصہ موجود رہ کے امت کی تربیت فرماتے ہوئے آپ نے بہترین وقت گزارا ہے۔ حضور میرے تو خیال میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی ام المومنین کو کسی خاص لقب سے شاید یاد نہیں فرمایا۔ جی بالکل، یہ حمیرہ بھی ان کا امتیاز ہے۔ بالکل بالکل، ایک ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کی اطول کن یدن، جس کے ہاتھ لمبے ہیں تو وہ سارے ناپتے تھے، کس کی لمبی؟ سیدہ زینب، ہاں سیدہ زینب۔ تو حضور تو یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ سخاوت میں تو باقی سب ازواج مطہرات کا اپنا اپنا شرف ہے، لیکن جتنے شرف ان کے لیے جمع ہو گئے ہیں وہ انہی کا نصیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔